رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل اور ان کے مقابل ظالم بادشاہ جالوت کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جان و مال قربان کرنے کی تاکید انہیں کی گئی۔ موقع تھا کیونکہ جالوت نامی ظالم بادشاہ بنی اسرائیل کو ان سے مقابلہ کر کے ان کے شہروں سے، ان کے علاقوں سے انہیں نکال دیا تھا، ان کی جائیدادیں چھین لی تھی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک صندوق تھا، تابوت تھا، جس میں ان کے برکات تھے، جس صندوق اور تابوت کو رکھ کر بنی اسرائیل اپنی لڑائی میں دشمن کے ساتھ اس تابوت کو ساتھ میں رکھتے، آگے آگے رکھتے، جس کی وجہ سے انہیں فتح ملتے رہتی، کامیابی ملتے رہتی اس تابوت کی برکت کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ جب دشمن نے اس تابوت کی برکات کو دیکھا تو مال کے ساتھ ساتھ اس صندوق کو بھی لے لیا، چھین لیا۔ اب بنی اسرائیل کو فکر ہوئی کہ ہم کیوں دب کر رہے ہیں جب کہ ہم سے قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں سے ہم کو دور کیا گیا۔ تو وہ یہ سوچ کر اور وقت عزم کے ساتھ اس زمانے کے نبی شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہنے لگے کہ ایک سردار ہمارے لیے مقرر کر دیجئے جس کی ماتحتی میں ہم اپنے دشمن سے جنگ کریں گے۔ تو انہوں نے ایک ایسے آدمی کا انتخاب فرمایا جو زیادہ جاننے والا اور بہت بھاری جسم، شجاعت جس کے اندر تھی، بہت طاقتور آدمی تھا، لیکن اس کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، خزانے نہیں تھے۔ تو بنی اسرائیل جیسا کہ حسب روایت اور حسب عادت ان کی یہ عادت رہی ہے بے جا سوالات کرنا، اعتراضات کرنا، لہٰذا انہوں نے اعتراضات شروع کیے کہ ہم ایسے آدمی کو اپنا سردار نہیں بنا سکتے جو مال کے اعتبار سے بہت کم ہے، جس کے پاس دنیاوی مال و دولت اور عزت نہیں ہے، اس کو ہم سردار نہیں بنا سکتے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بادشاہت جنگ کے سپہ سالاری کے لیے اور وہاں کے فوج کو سنبھالنے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں سمجھداری اور علم کی اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، یہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔ ادھر سے اللہ کا بھی حکم آ گیا کہ آپ پر اب قتال فرض کیا گیا، دشمن سے جنگ کرنا ہے اور انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لینا ہے، تاکہ تم کو آگے چل کر دین پر چلنے میں، دین موسوی پر چلنے میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، اور جو تمہارے برکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کی شکل میں ان کے قبضے میں ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کفر ختم ہو جائے۔ اللہ نے ان کے اس سوال پر، ان کے اس خواہش پر اس کو فرض کر دیا گیا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی حضرت شمویل علیہ السلام کی بات کو مانا اور تیار ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ساتھ طالوت کو بادشاہ بنایا۔
اب انہوں نے ایک نشانی مانگی کہ یہ بادشاہ کے حق ہونے پر دلیل کیا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت ملے گا، یہی اس بادشاہ کے حق ہونے کی دلیل ہوگی۔ تو انہوں نے اس بات کو خوشی خوشی مان لیا اور ان کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ بہت بڑا لشکر لے کر طالوت بادشاہ نے اپنے مد مقابل بادشاہ جالوت کے لیے نکلے۔ اب حضرت بادشاہ جو تھے مسلمانوں کی طرف سے، بنی اسرائیل کی طرف سے، انہوں نے اپنی قوم کا امتحان لینا چاہا، اس لیے کہ جنگ کرنا یہ بہت شجاعت اور ہمت اور اس میں آنے والے مصائب پر صبر اور تحمل سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آزمایا کہ انہیں اگر یہ آزمائش میں کامیاب ہوں گے تو انہیں میں آگے لے کر چلوں گا، ورنہ یہیں سے انہیں روانہ کر دوں گا۔ چنانچہ چلتے رہے تو وہاں پر ایک منزل گزری، پانی نہیں تھا، دوسری منزل گزری تو وہاں پر نہر تھی۔ تو بادشاہ نے انہیں اس طرح آزمایا اپنے علم اور اپنی فراست اور اپنی سمجھداری سے کہ یہاں پر ایک نہر آئے گی، اس نہر میں سے صرف ایک چلو پانی پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ پانی آپ لوگوں کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اس نہر سے پانی زیادہ پیے گا اس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ شخص خود ہمت ہار دے گا اور اس کی پیاس بھی نہیں بجھے گی اور پیاس بڑھ جائے گی۔ تو ایسے ہی ہوا، تو بہت سارے لوگوں نے پیاس کی شدت اور صبر اور تحمل کا کام نہ لیتے ہوئے اور اپنے امیر کی بات کو انہوں نے ٹھکرایا۔ بے صبری اور تحمل کے نہ ہونے کی، بے صبری کی وجہ سے اور برداشت کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارا پانی پی لیا، جبکہ جو سچے اور پکے تھے، جو ثابت قدم تھے، جن کے پاس امیر کی بات کی، بادشاہ کی بات کی وقت تھی، تو انہوں نے صبر سے کام لیا، اطاعت پر پورے اترے اور صرف ایک چلو پانی پیا۔ اس اطاعت کی برکت یہ تھی کہ ان کی پیاس ایک چلو بھر پانی سے پوری ہوگی، جبکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پانی پیے تھے ان کی پیاس اور بڑھ گئی، ان کی پیاس بجھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی اطاعت میں ہے۔ اگرچہ ہم کو ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک چلو پانی سے کیا ہوگا، جبکہ یہ لوگ سفر میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، انہیں پانی میسر نہیں ہوا، پچھلی منزل پر یہاں میسر ہوا ہے، تو ظاہر میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ پانی پینے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن امتحان تھا، آزمائش تھی، تو آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے، نصرت کے وعدے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ جنگل میں جب انہیں چھوڑا جا رہا تھا تو ظاہراً نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کے وہاں قیام کی برکت سے اس کو مکہ بنا دیا، ایک ایسا شہر بنا دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ تو آزمائش جو اللہ کی آتی ہے اس پر جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہی پورے اترتے ہیں اور شکوہ شکایت کیے بغیر صبر اور تحمل کا کام لے کر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اس لشکر میں سے صرف 313 آدمی رہ گئے تھے جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تھا اور اپنے امیر اور بادشاہ کی بات کو انہوں نے مانا تھا۔ چنانچہ طالوت نے سارے لشکر کو واپس کر دیا اور صرف 313 پکے اور سچے بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھتے رہے، پھر مقابلے کے لیے جالوت اور اس کا لشکر سامنے آ گیا۔ تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بہت بڑا لشکر ہے، لہٰذا کامیابی ہمیں ہی ملے گی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، یہ 313 ہے،
جبکہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں جمعیت زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، لہٰذا انہیں کامیاب کرنا چاہیے، انہیں فتح دینا چاہیے، ادھر لوگ کم ہیں انہیں شکست دینا چاہیے، ایسا نہیں۔ کامیابی ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہی ہے، اگرچہ کہ وہ اکثریت کے اعتبار سے کم ہوں، وہ تعداد کے اعتبار سے کم ہو، لیکن کامیابی انہیں کے قدم چومی ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ چنانچہ مقابلہ ہوتے رہا۔ اس مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نوجوان تھے۔ تو یہ انہوں نے سوچا، یہ ترکیب سوچی کہ سب سے پہلے اس مد مقابل جو بادشاہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو ٹارگٹ بنایا جائے، تاکہ سارا لشکر بادشاہ کے فوت ہونے کی وجہ سے ڈر کر بھاگ جائے، اپنے ہتھیار ڈال دے اور اپنی ہار مان لے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح نمٹایا جائے۔ تو وہ بہت مالدار اور بہت ہوشیار بادشاہ تھا، انہوں نے پورے جسم پر لوہے کی زرہ، لوہے کے کپڑے، اس زمانے کے جنگ کے جو لباس ہوتے تھے، اس نے اپنے جسم کو اس طرح ڈھانکا کہ صرف پیشانی کا حصہ صرف باقی تھا، اس کے علاوہ جسم کا ہر حصہ زیور سے اس نے ڈھانک لیا تھا، زرہ سے اس نے ڈھانک لیا تھا، جنگی لباس سے اس نے ڈھانک لیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ترکیب سوچی کہ اس کو جو مارا جائے گوپن سے مارا جائے، کہ گوپن غلیر کی طرح ایک ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا سا غلیر سے، اس میں پتھر رکھ کر انہوں نے نشان سے 3 پتھر مارے، وہ ڈائریکٹ جا کر اس کے ماتھے پر لگے، وہ چکرا کر گر گیا، اور اسی مار کی وجہ سے، دماغ پر مار لگنے کی وجہ سے، اس کے اثر کی وجہ سے وہ مر گیا۔ جب اس کے لشکر نے دیکھا کہ یہ ہمارا بادشاہ مر کر گر پڑا ہے، تو لوگ ڈر کر کے وہاں سے بھاگ گئے، اور جب انہوں نے بھاگ گیا اور وہاں سے وہ لشکر چلا گیا، تو اب یہ ہونے لگا کہ وہ صندوق اور تابوت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمنوں کے قبضے میں تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا، جبکہ انہوں نے یہ سوچ کر وہاں سے لیا تھا کہ یہ برکت کی چیز ہے، بنی اسرائیل کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ناجائز قبضہ اور ان کا وہ حق نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے اطاعت کرنے والے نہیں تھے، تو وہ اس کے وارث نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ تابوت کو بنی اسرائیل میں لوٹانا چاہا، تو وہاں پر یہ ہوا کہ جہاں وہ تابوت رکھا جاتا وہاں وبا پھیل جاتی، لوگ بیمار ہو جاتے، یہاں تک کہ 4 شہر تباہ ہو گئے تھے۔ اب لوگوں نے اس تابوت کے فساد کے ذریعے کو دیکھا کہ یہ فساد کا ذریعہ بن رہا ہے، لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہے، تو 2 بیلوں پر اس کو لاد کر بنی اسرائیل کی جانب اس کو شہر سے باہر نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ان بیلوں کے ساتھ 2 فرشتوں کو لگا دیا تاکہ وہ تابوت لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے، لہٰذا ایسے ہی ہوا، وہ تابوت لے کر کے فرشتے وہ مسلم اور بنی اسرائیل کا جو بادشاہ تھا طالوت، اس کے گھر کے پاس آئے اور وہاں گھر کے سامنے رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ صبح میں اٹھ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت آ چکا ہے، تو انہیں بہت خوشی ہوئی، پھر سے بنی اسرائیل اس کے برکات اور انوار لینے لگے۔ یہ تھا مختصر سا قصہ جالوت اور طالوت کے درمیان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ ہوشیاری اور جالوت کا ختم کرنا طالوت کو بہت پسند آیا، تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا۔ اب زمانہ گزرتا گیا، طالوت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی،
اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام وہاں سے بادشاہ شمار ہوئے اور یہ بادشاہت ان کی نسل میں چلی. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے. تو یہ جو بادشاہت تھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سسر کی تھی جو داماد کو عطا کی گئی. جیسا کہ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب اولاد میں سے مرد کسی کو نہیں ہو، نرینہ اولاد بچے کسی کو نہیں ہوتے تو داماد کو ہی وہ دولت دی جاتی ہے، کر داماد بنایا جاتا ہے. تو ایسے ہی انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو سسر کی طرف سے یہ بادشاہت ملی اور ان کا خاندان بادشاہت آگے بڑھتا رہا. اے پیغمبر، کیا تم نے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی جب ان لوگوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں لڑیں. پیغمبر نے کہا اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو ممکن ہے کہ تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں کر نہ لڑیں گے، حالانکہ اپنے وطن سے نکالے گئے اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے. پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے. اس پر وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس سے تو حکومت کے ہم ہی زیادہ مستحق ہیں، اس کو تو کچھ مال کی وسعت بھی میسر نہیں. پیغمبر نے کہا اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس نے اسے علم اور جسم میں بڑائی دی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے بادشاہی بخشے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے عبرت لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان